الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیہ کوئی گل باقی نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پر جتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو یہ ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے جب 4 دن کے اقتدار کی خاطر کسی نے غازی ملک ممتاز حسین قادری کو پھانسی چڑھایا ہم تب بھی کہتے رہے اقتدار ختم ہو جائے گا لیکن اس خون کا دھبا تمہارے دامن سے نہیں اترے گا یہ ہم اس وقت بھی کہتے رہے جب گستاخ رسول آسیہ ملونہ کو رہا کر کے محبت رسول عربی میں آواز اٹھانے والوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہم نے ان حکمرانوں کو بھی بتایا وقت گزر جائے گا لیکن تمہارے چہرے سے یہ کالک کبھی اترے گی نہیں یہ ہم نے اس وقت بھی کہا جب کشمیر کی روتی بیٹیاں فریاد کر رہی تھی اور آج بھی فریاد کر رہی ہیں اور حکمران ان کی طرف توجہ کرنے کی بجائے ہمیں میچ دکھانے میں مصروف ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ قبر میں میچوں سے نجات نہیں ہونی ہے قبر میں عورتوں کے جلوسوں کی اجازت سے نجات نہیں ہونی ہے قبر میں نجات ہونی ہے تو مصطفیٰ کریم کی وفاداری سے نجات ہونی ہے کیونکہ اطلس ہو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو
اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد لائق صد وقار و صد تکریم یادگار اسلاف بزرگ عالم دین الحافظ القاری حضور قبلہ نور علم سیالوی صاحب، لائق صد وقار و صد تکریم صاحبزادہ والے شان عزت مآب صاحبزادہ قاری ثاقب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، لائق صد وقار و صد تکریم صاحبزادہ قاری ساجد الرحمن چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادرم جناب شفقت خان رانجہ صاحب، برادرم جناب ملک اسد محمود صاحب، عزت مآب جناب ملک عامر شہزاد صاحب، لائق صد وقار جناب ایاز احمد شاہ صاحب، دیگر جتنے بھی ساتھی جنہوں نے آج کی اس خوبصورت بزم کو سجایا، ان کے معاونین، ان کے رفقا، اور اس محفل میں جتنے نبی علیہ السلام کے غلام شریک ہوئے، دعا ہے کہ مالک ہم سب کو مرتے دم تک نبی علیہ السلام کے دین کے ساتھ وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، 11:15 ہونے والے ہیں، گو کہ لاہوریوں کے نزدیک کوئی ٹائم نہیں ہے، لیکن نیلہٹ کے لیے یہ بہت زیادہ ٹائم ہے۔ آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، میری ذات کے لیے نہیں، رسول عربی کے دین کی بات کے لیے۔ میں نے بغیر اس چیز کے لمبے چوڑے تمہید کے، لمبی چوڑی ادھر ادھر کی باتوں کے، آمد امبر سر مطلب، آئیے بات کرتے ہیں کہ کتنا کریم ہے وہ رب جس نے ہمیں بنایا، ہماری آنکھیں، ہمارے دل، گردے، اعضاء، جسمانی تمام ان چیزوں کا 1 روپیہ بھی ہم سے نہیں لیا۔ بس اتنا ضرور کہا ہے کہ تمہارا جسم میں نے بنایا ہے، جب تم بنے میری مرضی سے ہو تو پھر دنیا پہ جا کے اپنی مرضی نہیں کرنی، وہاں پہ بھی میری مرضی کے تابع رہنا ہے۔ وہاں پہ جا کے یہ نہیں کہنا کہ میرا جسم ہے تو میری مرضی ہے۔ نہ تم اپنی مرضی سے گورے پیدا ہوتے ہو، نہ اپنی مرضی سے کالے پیدا ہوتے ہو، نہ اپنی مرضی سے چھوٹے پیدا ہوتے ہو، نہ بڑے پیدا ہوتے ہو، نہ مرضی سے بچے ہوتے ہو، نہ مرضی سے بڑے ہوتے ہو، نہ مرضی سے بوڑھے ہوتے ہو۔ جب کچھ بھی تمہاری مرضی نہیں ہے تو پھر اکڑ کس چیز کی؟ آپ اگر دیکھیں ہم میں سے کون ہے ایسا جو خود بوڑھا ہونا چاہتا ہے؟ آپ یہاں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، بلکہ بھائی جان یہ سامنے بیٹھے ہیں 2-3 بندے ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ 5-6 بندے جو چشمہ پہن کے بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، قسم لے لیں کہ آپ خوشی سے چشمہ پہن کے بیٹھے؟ وہ کہیں گے بھئی اللہ کے بندو کون خوشی سے پہنتا ہے؟ تو یہ تو تکلیف ہے پریشانی سے۔ اگر ان کی مرضی چلتی تو کیا یہ اپنی آنکھیں کمزور ہونے دیتے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو جب آنکھوں میں، چہرے میں، قد میں، ذات برادری میں، حتیٰ کہ بہن بھائیوں کے انتخاب میں بھی ہماری مرضی نہیں ہے تو پھر نخرے کسی؟ اس لیے مرضی اسی کی چلے گی جس نے بنایا ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو تقاضا ہے وقت کا کہ اس کی مرضی کیا ہے، یہ کہ لمبی تمہید ہے اور اسی کے ضمن میں ہی باتیں چلیں گی کہ رب کی مرضی ہے کیا، رب ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے۔ اچھا کچھ ایسے بیوقوف ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں رب کی مرضی کوئی نہیں ہوتی، ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے۔ میں نے کہا رب کریم نے 2 چیزیں تمہیں بتائی ہیں، فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے تیرے اندر 2 چیزیں ڈالی ہیں، نیکی کی طاقت بھی اور برائی کی طاقت بھی، لیکن یہ تمہیں 2 رستے بھی بتائے ہیں کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ کامیاب وہی ہوگا جو اپنے اندر کو پاک کر لے گا، اور وہ برباد ہو جائے گا جو اپنے اندر کو گندا کرے گا۔ تو پھر
ہم نے پوچھا مالک یہ بتا کہ وہ اندر پاک کرنے کا طریقہ کون سا ہے؟ تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے وہی طریقہ اچھا ہے جو میرا حبیب لے کے آیا۔ تو پھر یہ تو اس نے واضح کر دیا کہ طریقہ وہی اچھا جو میرا حبیب لے کے آیا، کہ میری مرضی وہی ہے جو میرے محبوب نے کہہ دیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بھی مجھے پتا ہے آپ کیسی تقریر سننا چاہتے ہیں، ویسی بات کرتے ہیں آپ، سبحان اللہ کہیں بات کریں، ایک بار پھر کہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تاکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی کے اندر ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ تیرا میرا اللہ فرما رہا ہے۔ آج میں نلہٹ کی سرزمین پہ اتنا سفر کر کے یہی پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں، میرے جوانوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، پردے میں بیٹھنے والی، مجھے سننے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اتنی بات دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے۔ ہم نے کامیاب اسی وقت ہونا ہے جب رسول اللہ کی غلامی میں آنا ہے۔ اس نے بتا دیا ہے، سب کے حق بتا دیے ہیں، انسان تو انسان رہے، اس نے جانوروں کے بھی حق بتا دیے۔ اس لیے تو سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب میرے بیٹے کی ولادت کا وقت آیا، میں نے دیکھا مشرق کے جانور مغرب کی جانب جا رہے ہیں، مغرب کی جانور مشرق کی جانب جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں، مبارک ہو حضور آ گئے، مبارک ہو حضور آ گئے۔ کس لیے بتا رہے تھے کہ وہ آیا ہے جو انسان تو انسان رہے، جو جانوروں کے حق بتانے آیا ہے۔ یہ بتانے آیا ہے جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرتے، یہ بتانے آیا ہے کہ سارا دودھ نچوڑ نہیں لیتے، اس کے بچوں کے لیے بھی چھوڑتے ہیں۔ یہ بتانے آیا ہے کہ جانور کے منہ پہ داغ لگا کے اس کی پہچان نہیں بناتے، یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ جناب اعلیٰ جانور کا جس طرح زمانے جاہلیت میں گلی سے کوئی گزرتا ہوا دمبا دیکھ کے کسی نے تلوار مار کے اس کا جناب دم اتار لی اور باقی وہ تڑپتا ہوا جانور آگے چلا گیا، اس طرح کے جناب جانوروں کے اعضاء کھانے سے منع کیا۔ وہ نبی آیا جو انسان تو انسان رہے، جو جانوروں کی عزت اور ان کی حفاظت کا بھی ضامن بن کے آیا، وہ نبی آ رہا ہے جو فتح مکہ والے دن جب جائے گا، رستے میں کتیا کے بچے ہوں گے تو حضور ہزاروں کا لشکر کھڑا کر کے ایک بندے کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ادھر رک جاؤ جب تک سارے گزر نہ جائیں، تو تم نے اپنی سواری کو ہٹانا نہیں، کہیں کتیا کے بچے کسی کی اونٹنی کے نیچے آ کے مر نہ جائیں۔ تو ذرا تصور کیجئے جو نبی پاک اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی سلطنت کے اندر کتیا کے بچے بھی ناحق نہیں مرنے دیتے، ان کے دل پہ کتنا دکھ ہوتا ہوگا، کتنا گراں گزرتا ہوگا جب کشمیر میں ان کے کلمہ پڑھنے والوں کے بچے بے جرم و خطا مارے جا رہے ہوں، جب تھر میں ان کی امت بھوک اور پیاس سے مر رہی ہو، جب سردیوں میں پاکستان کی چوکوں میں بیٹیاں اور بیٹے غریبوں کے گاڑیوں کے شیشے صاف کر کے 10-10 روپے مانگ رہے ہوں گے، کتنا ان کے دل پہ جناب اعلیٰ دکھ کی کیفیت ہوگی۔ وہ نبی رحمت جناب اعلیٰ جب مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو اس وقت جناب اعلیٰ جب ایک صحابی نے نعرہ لگایا کہ آج تو جناب اعلیٰ کعبے کی غربت کا بھی خیال نہیں کرے گا، آج تو گردنیں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ مکے والوں کو ہمت نہیں پڑی، کون جا کے حضور کو کہے حضور ہمیں بچا لیجئے۔ انہوں نے ایک عورت کو بھیجا، قصیدہ جناب اعلیٰ لکھ کے دیا، وہ قصیدہ پڑھتی ہوئی آئی، آ کے کہتی ہے میری بات سنیے، میری بات سنیے، آپ کے اور میرے قریب نبی نے یہ نہیں کہا، ایک کافروں کی عورت بات کرنے کے لیے آئی ہے، مارو دھکا اس کو ادھر بھیجو، یہ نبیوں کے سردار اس کو کہتے آنے دو۔ جب پاس آئی تو فرمانے لگے کیا کہتی ہے، کیا ہوا ہے؟ کہا آپ کے فلاں صحابی نے کہا، وہ جھنڈا انہوں نے اٹھایا، وہ کہتے ہیں آج گردنیں کاٹ دیں گے، آج کعبے کو جناب کعبے کی حرمت کا لحاظ بھی نہیں رکھیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جلدی کیجئے، اس سے جھنڈا لے لیجئے، آئے جھنڈا لے لیجئے، آپ نے اتنی سخت بات کر دی ہم سے پوچھے بغیر۔
اب ظاہر ہے انہوں نے بھی کی تھی تو حضور کی محبت میں کی تھی، جب ان کے دل پہ گران گزری تو دل جوڑنا تو میرے مصطفیٰ سے کوئی سیکھی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ہاں بھائی جھنڈا ان سے لے لیا۔ آپ نے ان کے بیٹے کو کہا اب جھنڈا تم پکڑ لو۔ آئے آپ سوچیں کہ بیٹے کو کوئی چیز مل جائے باپ سے لے کے تو کوئی دکھ تو نہیں نہ ہو۔ اس دنیا میں ایک باپ ہی ہے ایسا رشتہ جو اپنے سے زیادہ اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ باقی بھائی بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ بھائی بھی ایسا ہو کہ جو کہے کہ مجھ سے میرا بھائی زیادہ کامیاب ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، ویسے عام اوقات میں ہوتا نہیں۔ لیکن والد اللہ کی مخلوق میں ایک ایسا رشتہ ہے، ایسا مرد ہے جو اپنے سے زیادہ اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھنا ہے۔ تو میرے آقا نے ان کو جھنڈا دے دیا اور اس دن کیا فرمایا، جو خانہ کعبہ میں آ جائے گا اسے پناہ دی جائے۔ اونچی بولیے، جو کعبے میں آ جائے اسے پناہ ہے، جو دار ابو سفیان میں چلا جائے اس کو بھی پناہ ہے، جو گھر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی پناہ ہے۔ اور میرے آقا نے کسی کو نہیں کہا کہ اس کی گھر کی چادر چار دیواری کے تقدس پامال کرو، دیواریں پھلانگ کے جناب گھروں سے نکال کے لے آئیے۔ ریاست مدینہ کے دعوے داروں، ملک کے بدماشوں کی باری آتی ہے جب تو تمہاری گردنیں جھک جاتی ہیں، اور علماء اور سید زادوں کی گرفتاری کے لیے نہ چادر کا لحاظ، نہ چار دیواری کا لحاظ، نہ مسجدوں کا لحاظ، نہ مسجدوں میں نمازوں کا لحاظ، اور اوپر سے کہنا ریاست مدینہ یوں نہیں ہوتی۔ ریاست مدینہ میں دین کا بھی لحاظ ہوتا ہے، دین والوں کا بھی لحاظ ہوتا ہے۔ آئیے جی، میرے کریم نبی تشریف لائے جس نے جانوروں کے حق بتائے، اس نے انسانوں کے کتنے حق بتائے۔ آئیے یہاں پہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ مذہبی لوگ ہیں، پہلے ہی ماننے والے ہیں۔ سب سے زیادہ وہ پاکستان کی 2-3 درجن خواتین جو 7-8 بار طلاق لے کے اب جب مایوس ہو گئی کہ کسی کے گھر میں رہ نہیں سکتی، تو اب انہوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی کہ نکاح ویسے ہی ختم ہو جانا چاہیے کہ جی اسلام۔ اور کل میں نے سنا، اللہ معاف کرے، ویسے مجھ سے تو پوری تقریر اس کی سنی بھی نہیں گئی، ایک بدکار عورت بکواس کر رہی تھی کہ اسلام تو ہے ہی مردوں کا جی، اس میں عورتوں کا حق کوئی نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کسی نے اسلام نہیں پڑھا تو وہ اپنی جہالت پہ روئے۔ حضور کا دین تو اس جیسا دین تو کائنات میں ہے ہی نہیں۔ میرے رب نے اسی لیے تو فرمایا تھا محبوب جو نہیں مانتا اسے کو دفعو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ حضور تو دین لے کے آئے۔ یہ تو ایک جہالت ہے جو لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ مذہبی معاملہ ہے، حضور مذہب نہیں لے کے آئے، حضور پورا دین لے کے آئے۔ کہ صرف عبادات کا مسئلہ نہیں لے کے آئے کہ حضور کے صرف نمازوں کا حکم لے کے آئے ہیں، حضور نمازوں کا، قرآن کا، رمضان کے روزوں کا، حج زکوٰۃ کے احکام لے کے آئے ہیں، تو باقی معاملات اور معاشرت کے احکام بھی خود لے کے آئے۔ اونچی بولیے، آئیے جی بات کریں۔ کہتے ہیں جی ہمیں حق چاہیے، حق تب ملے گا جب کوئی قرآن کے سائے میں آئے۔ یہ قرآن ہے جس نے، آپ دیکھیں نا کہ علماء مجھ سے زیادہ بہتر لوگ بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں وراثت کیسے بیان کرتا ہے کہ آپ پڑھیے جناب کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جی کتنا ہے جی حصہ بیٹے کا، تو قرآن کہتا ہے اتنا حصہ ہے جتنا 2 بیٹیوں کا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے پہلے بیٹیوں کو دو، جتنا 2 بیٹیوں کا حصہ بنتا ہے 1 بیٹے کا اتنا بنتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو جو بیٹے سے پہلے بیٹی کو وراثت دیتا ہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے حق کی آواز ہو سکتا ہے۔ ایسا نظام جہاں پہ جناب اعلیٰ کسی نے پوچھا کہ من حق کا بحسن صحابتی، میرے حسن اخلاق کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا امو کا امو کا امو کا ثم ابی کا، تیری ماں تیری ماں تیری ماں پھر تیرا باپ۔ آج عورت بولے اسلام کے خلاف، جس اسلام نے اسے ماں کا درجہ دیا، بہن کا درجہ دیا، بیٹی کا درجہ دیا اور بیوی والی عزت دی۔ آئیے بس ایک 2 مثالیں دے کے میں آگے چلتا ہوں، آپ سبحان اللہ کہیے۔ یہ مجھے پتا ہے آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن یہ گھٹنوں سے ذرا ہاتھ ہٹا دیجئے، بزرگوں کو بیٹھنے دیں جیسے مرضی بیٹھتے ہیں۔
منڈے کھنڈے ذرا گوڑیاں تو ہاتھ لاؤ نا بچے سیدھا ہو کے بیٹھ سیدھے ہو تو ہی سیدھا ہو بچے نعرہ لاؤ ایک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ہاتھ کھڑا کرو پیارے ہو میں توڑا مہمان ہے یار لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت آئیے جناب اعلیٰ جب میرے اور آپ کے کریم آقا تشریف لائے حق دیتے ہیں جناب اعلیٰ ماں کو تو فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماں کے قدموں کے نیچے آئے جب میرے اور آپ کے آقا آتے ہیں حقیقی ماں تو بڑی شان والی ہے بڑے مرتبے والی ہے بڑے مقام والی ہے جناب اعلیٰ دودھ پلانے والی ماں جناب حلیمہ سعدیہ آپ کے قدموں کے نیچے جناب اعلیٰ میرے اور آپ کے کریم نبی چادر بچھا دیتے ہیں صدیاں بیت گئی ہیں آج بھی حلیمہ سعدیہ کو دنیا سلامیاں پیش کر رہی ہے کہ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا چولا جلے دیویوں سے تو سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی تو آقا دا مکھڑا نورانی نورانی ہو تقدید رہی ہے چمے دیویوں سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے وہ جس نے ماں کو یہ عزت عطا فرما دیا وہ جس نے بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے آج پاکستان کی بیٹیوں پہ دوپٹہ بھاری ہو گیا آج پاکستان کی بیٹیوں پہ دوپٹہ مشکل ہو گیا شہر کی لڑکی کہتی ہے جناب اعلیٰ مجھ سے جناب اعلیٰ پاؤ آدھا کلو کی چادر نہیں لی جاتی ہے بھار ہے میں نہیں برداشت کر سکتی اور یہ کون کہہ رہی ہے جس کو شہر میں سکوٹی چلانے کے لیے بھی سر پہ ہیلمٹ پہننا ضروری ہے بندہ پوچھے یہاں کیوں نہیں بولتی موٹر سائیکل تیرا سر بھی تیرا تو مرضی کیوں نہیں چلائی یہاں سر پہ اتنا بڑا ہیلمٹ کیوں پہنا وہ کہتی ہے یہ میری جان کی حفاظت کے لیے ہے کوئی اسے بتائے چادر تیرے ایمان کی حفاظت کے لیے ہے یہ تمہیں ہم نے نہیں پہنائی ہے یہ تمہیں رسول اللہ نے پہنائی ہے آئیے جناب اعلیٰ کوئی پوچھے انہیں بیٹیاں تو پیدا ہوتے مار دی جاتی تھی یاد کیجئے جب ایک باپ حضور کی بارگاہ میں کہتا ہے حضور ہم تو جاہلیت میں بیٹیاں مار دیتے تھے کیا ہماری بھی معافی کا رستہ ہوگا پھر وہ کہانی سناتا ہے حضور میری ایسی بیٹی تھی میرے بلانے پہ آ جاتی تھی دروازہ کھولتی تھی میرے پاؤں دباتی تھی میرا سر دباتی تھی میری بڑی عزت کرتی تھی لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے میں نے اسے مار دیا پانی کے کنویں پہ لے جا کے میں نے اسے دھکا دیا جب وہ پانی میں ڈوبنے لگی تب اس نے آخری بار مجھے پکارا یا بتاؤ ہائے میرے بابا میں تیری بیٹی اتنا سنا تو حضور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے پھر میرے آقا نے فرمایا ایک بار پھر بتاؤ تیری بیٹی نے کیا کہا وہ کہتا حضور جب میں نے اپنی بیٹی کو دھکا دیا میری بیٹی مجھے آواز دیتی ہے یا بتاؤ ہائے بابا میں تیری بیٹی میرے آقا کے غلاموں میاں محمد بخش کا قلم اٹھا آپ فرماتے ہیں جب جناب اعلیٰ اس کی بیٹی آخری آواز دیتی ہے کیا کہتی ہے دھیاں لئی پردیس و بابل تے پترا لئی جاگی چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا اے دھیا دیا تقدیرہ جب
جناب اعلیٰ جب بیٹی نے آواز دیا تو جناب کہتا ہے وہ آخری آواز پھر حضور روئے. صحابہ اسے کہتے ہیں تو نے کیسی بات کی, تو نے حضور کو رلا دیا, تیرے آقا کو دکھ پہنچا دیا. حضور فرماتے ہیں اسے کچھ نہ کہو, اس نے جو کیا اس کا اظہار کر دیا. تب میرے اور آپ کے کریم نبی نے فرمایا, تب آپ کے اور میرے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا کہ دیکھ لینا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیا یا 2 بہنیں دیا, یاد رکھ لینا وہ جنت میں اکیلا نہیں جائے گا. ان کو پالنے والا, ان کی پرورش کرنے والا, جب جوان ہو جائیں ان کی شادی کرنے والا. جیسے یہ 2 انگلیاں جڑی ہیں ایسے میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے جنت میں داخل ہو جائے. یہ کون حق دے رہا ہے؟ یہ آپ کے اور میرے کریم آقا حق دے رہے ہیں. آج اسی نبی کے خلاف کوئی بک بک کرے گا, اسی نبی کے خلاف کوئی توہین آمیز کلمات کہے گا, اور جناب اعلیٰ پورے پاکستان کا میڈیا اس کے حق میں بولے, اور جناب اعلیٰ کوئی پاکستان کے اندر آ کے جناب اس میں سینسرشپ بھی نہیں لگتی, کوئی آ کے جناب اعلیٰ اس طوائفہ کو جواب بھی نہیں دیتا جو کہتی ہے مرضی سے عورت مرد یا مرد مرد اگر بدکاری کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. جو ایسی بکواس ٹی وی پہ کرتی ہے اس کو بند کرنے کے کوئی ٹی وی پہ آرڈر نہیں ہے. ہاں البتہ لبیک والوں کا ترجمان ٹی وی پہ آ جائے تو پابندی ہے. لبیک کا نعرہ ٹی وی پہ نکھایا نہیں جا سکتا, یہ جرم ہے. لیکن جناب اعلیٰ بدکاری کی چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں. اور میرے پاکستان کا میڈیا جو توہین رسالت پہ نہیں بولتا, توہین انبیاء پہ نہیں بولتا, توہین صحابہ و اہل بیت پہ نہیں بولتا, توہین اولیاء پہ نہیں بولتا, توہین علماء اور سادات پہ نہیں بولتا, ایک بدکار اور طوائف عورت کی توہین پہ 8 دن تماشا لگا رہا. وہ جی عورت کی توہین ہو گئی, وہ جی عورت کی توہین ہو گئی, فلانا معافی مانگے, فلانا معافی مانگے. تو میں کہنا چاہتا ہوں او مسلمانوں, کوئی ہے انہیں بتانے والا بڑی کرسیوں پہ بیٹھنے والوں کو, سرکاری گاڑیوں میں ان جناب اعلیٰ رنڈیوں کو, ان جناب اعلیٰ مارچوں میں لانے والوں کو, اور لڑکے کو برقع پہنا کے برقعے کے خلاف باتیں کرنے والوں کو, جناب اعلیٰ شابش دینے والوں کو کوئی ہے سمجھانے والا کہ کوئی تمہیں رتی برابر بھی عقل ہے. جب سے تم نے دین سے پنگا لیا تم کام سیدھا کرتے ہو الٹا جاتا ہے. تم شابش لینا چاہتے ہو, تمہارے اوپر اور پھٹکار پڑ جاتی ہے. حکمرانوں ابھی بھی وقت ہے, تم جس نعرے پہ آئے ہو تم آج نافذ کر دو. لبیک سے لے کے باقی تمام جماعتوں کے اتنا بھی کسی میں رائی کے دانے برابر بھی ہو, اگر جناب اعلیٰ غیرت و ایمان کی رمق ہوگی تو آپ کے پیچھے چل پڑے گا. وہ کس چیز پہ؟ آپ نے کہا تھا ہم ریاست مدینہ بنائیں گے, اور ریاست مدینہ بنتی ہے اسلام سے, یورپی معاشرے سے نہیں بنتی ہے. ریاست مدینہ بنتی ہے گستاخان رسول کو پھانسی پہ چڑھانے سے. ریاست مدینہ بنتی ہے کشمیر میں یا جہاں بھی مسلمان دکھی ہو اس کی بچاؤ کے لیے جہاد کرنے سے, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد, جہاد کے بغیر عزت کوئی نہیں. اونچی بولیے, جہاد کے بغیر. یہ ضروری ہے, میچ کھیلنے سے کبھی بہنیں آزاد نہیں ہوتی. یہاں اقبال بولا اجازت ہو تو پڑھ دو, پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں, اونچی بولیے. اقبال کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر, شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر,
اٹھتے ہیں حجاب آخر ہوتے ہیں خطاب آخر. یہ کہتے ہیں تمام لوگ سب کو گلائے، آپ کو مجھے بھی گلائے، پاکستان کے پیروں مولویوں کو بھی گلائے، سب سے زیادہ حکمرانوں کو گلائے. کس چیز کا؟ کہ پہلے مسلمانوں کی عزت تھی، ہماری کیوں نہیں؟ پیر بھی کہتے ہیں پہلے بڑے ہمارے بڑوں کی بڑی عزت تھی، ہماری کیوں نہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں ہمارے بڑوں کی عزت تھی، ہماری کیوں نہیں؟ حکمران بھی کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی کی عزت تھی، میری کیوں نہیں؟ نور الدین زنگی کی عزت تھی، ٹیپو سلطان شیر میسور کی عزت تھی، میری کیوں نہیں؟ تو اقبال نے اس کا بھی حل بتا دیا، اگر بڑوں والی عزت چاہتے ہو بڑوں والے کام بھی کرو. اقبال کہتا ہے تمہارے بڑے کیسے تھے کہ اگر راجہ داہر ایک مسلمان عورت پہ ظلم کرے وہ سندھ سے آواز دے واہ مسلمہ ہو، تو 7 سمندر جھاگ کے 16 سال 6 مہینے یا 17 سال کا محمد بن قاسم آ کے کہتا ہے میں آ گیا تیری مدد کے لیے. وہ آتا ہے، آج تمہارے سامنے فلسطین جلتا ہے، تمہارے سامنے برما جلتا ہے، تمہارے سامنے یمن شام کشمیر ہندوستان کا مسلمان جلتا ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. ایک ڈرامے کا ایکٹر مرتا ہے تم رو پڑتے ہو، وہ بھی ڈرامے میں مرتا ہے سچ میں نہیں مرتا، تم رو پڑتے ہو. لیکن کشمیر کے مسجدوں میں عزتیں بیٹیوں کی لٹی تم نہیں روئے، دلی کی مسجد کے امام کی آنکھیں نکالی گئی تم نہیں روئے، تم طاقت ہونے کے باوجود جہاد میں نہیں نکلے، تم کہتے ہو وہ عزت مل جائے. اقبال کہتا ہے پہلے ان والا عزم لے آؤ، ان والے جناب اعلیٰ، ان والا سوز جگر لے آؤ. دوسرے لفظوں میں ابے کی تلوار مانگتے ہو تو ابے والے بازو بھی لے آؤ. کہ عزم بلنداور سوز جگر آور